نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے وہ واقعہ یاد دلایا تھا کہ جس میں مولا رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے کے سلسلے میں ملائکہ یعنی فرشتوں سے مشورہ فرمایا تھا۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ الہی، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تجھے ہر وقت یاد کرتے ہیں، آخر تو ایسی ذات کو اپنا نائب کیوں بنا رہا ہے کہ جس کی ذریت روئے زمین پر فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، زمین پر بدامنی پیدا کرے گی۔ تیری حمد و ثنا کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ فرشتوں نے خلافت کا حقدار گویا اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم چونکہ عابد و زاہد ہیں، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، خلافت کا حقدار ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرشتوں کے اس نظریے کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ جو علم مجھے ہے، جو حقائق میں جانتا ہوں، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ اور اس کی حکمت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک مناظرہ، ایک مقابلہ کرایا، اور وہ مقابلہ تسبیح و تہلیل پڑھنے میں نہیں تھا، چلہ کشی کے اندر نہیں تھا، عبادت و ریاضت میں نہیں تھا، وہ مقابلہ تھا حقائق اور علمی نکات اور علمی رموز کے درمیان کہ کون زیادہ علم والا ہے، کس کے اندر علم کی کثرت ہے، کون زیادہ بڑا عالم ہے، وہی خلافت کا حقدار ہوگا۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں فرشتوں کے روبرو پیش کیں اور فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سارے علوم، جتنی چیزیں تھیں ان کے سب کے نام، ان کے استعمال کا طریقہ، ان کی حقیقت، وہ کس کام کے لیے چیز استعمال ہوگی، وہ سب مولا رب العزت نے الہام فرما دیے۔ یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام اور اس کی حقیقت اور اس کے استعمال کا طریقہ سب کچھ الہام فرما دیا۔ اور وہ چیزیں کہ جو پیدا ہو چکی تھیں اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، ساری چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ دیکھو خلافت کا حقدار وہ ہوگا کہ جو علم کے اندر افضل ہوگا، جس کی معلومات وسیع ہوں گی، جو سب سے بڑا عالم ہوگا،
جو اشیاء کے حقائق سے زیادہ واقف ہوگا وہی خلافت کا حقدار ہوگا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خلیفہ جب اپنی رعایا کے استعمال کی چیزوں سے واقف ہی نہیں ہوگا، ان کے مسائل کا علم ہی نہیں ہوگا، تو بھلا وہ اپنی رعایا کے مسائل کو حل کیسے کرے گا؟ اور ہر دور کے اندر آج بھی یہی ہے کہ جو قوم علم کے اندر افضل ہوتی ہے اسی قوم کا مقام ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی مسائل ہوں یا علاقائی مسائل ہوں، ان مسائل کے حل کے لیے وہی قومیں آگے آتی ہیں کہ جو علوم اور حقائق سے زیادہ واقف ہوتی ہیں۔ وہ قوم کہ جو لا علم ہوتی ہے، جس کا علم ناقص ہوتا ہے، ان کی حقیقت دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہودیوں نے یہ کہا کہ آپ اے علی بڑے خوبرو اور طاقتور جوان ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آپ غریب لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر ہمارے ساتھ آ جاؤ تو ہر چیز ہم تمہارے لیے مہیا کر دیں گے، تمہارے سامنے ہم دولت بھی پیش کر دیں گے، تمہیں زمین اور جائیداد کی ضرورت ہوگی وہ بھی ہم دیں گے، گویا کہ جو بھی تمہارے مسائل ہوں گے وہ ہم تمہارے حل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ ارے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو دنیا کی دولت دی ہے اور ہمیں وہ دولت دی ہے جو دولت کے علم کی ہے، نہ وہ دنیا میں فنا ہونے والی ہے نہ آخرت میں فنا ہوگی، وہ دنیا میں بھی ہمارے کام کی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل یتیم العلم والحسب۔ انسان کی خوبصورتی اس کے اچھے لباس سے نہیں ہے، اچھے مکان میں رہنے سے نہیں ہے، اچھی گاڑی میں سفر کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال، اس کی زیب و زینت علم سے ہے۔ جتنا انسان کا علم وسیع ہوگا اتنا ہی وہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہوگا۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے والدین کا انتقال ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں یتیم وہ ہے کہ جس کے والدین بھی نہ ہو اور وہ جاہل ہو، علم سے ناواقف ہو۔ تو گویا کہ علم انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہے کہ جو اس کو تنہائی میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ کسی مقام پر تنہا ہوتا ہے، کوئی انسان اس کے ساتھ نہ ہو، مگر علم اس کو اس وقت بھی ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم۔ صاحب علم زندہ ہے اگرچہ اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، اس کا جسم گل جائے، مگر اس کا نام روئے زمین پر اس کے علم کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ ہمارے خطے کے اندر حضرات صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے خانقاہیں قائم کی اور اسلام کی اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ ان کے پاس جو بھی آیا ان کی خانقاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو طریقت کی باطنی تعلیم ہوتی ہے، لہذا پہلے تم اپنی ظاہری تعلیم کی تکمیل کرو، جب تم شریعت مطہرہ سے واقف ہوگے تو تم اس کے رموز و نکات ہماری صحبت میں رہ کر حاصل کر لو گے۔ تو علم جب تک نہیں ہوگا تو نہ انسان اچھا امام بن سکتا ہے، نہ اچھا شیخ بن سکتا ہے، نہ اچھا عابد و زاہد بن سکتا ہے۔ جب علم ہوگا تو یہ سارے امور کو وہ اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ اے ملائکہ، تم حمد و ثنا تو خوب بیان کر رہے ہو،
تم ملکوتی صفات کے مالک ہو، ہر لمحہ میری عبادت اور ریاضت میں لگائے ہوئے ہو، مگر خلافت کے امور تو وہی ذات انجام دے سکتی ہے کہ جو علوم اور حقائق کے اندر تم سے افضل ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علّمَ يعلم تعلیم، اس کے معنی ہے آہستہ آہستہ علم دینا اور سکھانا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی ذات اور صفات اور سارے ایمانیات کا علم ان کی پیدائش سے پہلے ہی سکھا دیا تھا۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور انہوں نے جیسے ہی آنکھ کھولی اور ان کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر ہے اور اس کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ روایات کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر مبارک عرش معلیٰ کی طرف کو پڑھی تو عرش معلیٰ کی ساق پر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو اس کو پڑھ لیا۔ یہ علوم ان کو کیسے حاصل ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو ان چیزوں کا الہام فرما دیا۔ آدم یہ ادو متن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گندمی رنگ کا ہونا۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، اس لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ یا یہ آدم اد یمن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے زمین کا ظاہری حصہ۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے زمین کے ظاہری حصے سے یعنی مختلف قسم کی مٹیوں سے آپ کو تخلیق فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے، آدم والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر کھیتی باڑی یعنی زراعت کا پیشہ عطا فرمایا۔ مختلف حضرات انبیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مختلف پیشے رہے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ نجاری یعنی لکڑی بنانا، جس کو ہم کارپینٹری یا بڑھئی گیری کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ درزی گری، صالح علیہ السلام کا پیشہ تجارت، داؤد علیہ السلام کا پیشہ زرہ سازی، زرہ بنانا یعنی لوہاری کا کام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیشہ زنبیل سازی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بکری چرانا رہا ہے۔ لہذا انبیاء کرام رضی اللہ علیہ السلام کے پیشوں سے یہ معلوم ہوا کہ پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا ہے، ہر وہ پیشہ کہ جو جائز ہو اور حلال طریقے سے کیا جائے تاکہ حلال رزق فراہم ہو جائے تو وہ پیشہ معزز ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم، پھر ان کو پیش فرمایا علی الملائکتی، فرشتوں پر۔ ملائکہ یہ ملک ان کی جمع ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری وہ چیزیں جن کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں اگر واقعی تم افضل ہو آدم سے تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، ہؤلاء یہ ہذا کی جمع ہے، ہذا اور ہذہ دونوں کی جمع ہؤلاء آتی ہے۔ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے تو ہر چیز کا نام بھی بتا دیا، ہر چیز کی حقیقت بھی بتا دی، اور فرشتے جو تھے وہ ان کے ناموں کو بتانے سے بھی قاصر رہے، ان چیزوں کے حقائق کو بتانے سے بھی قاصر رہے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کریمہ کا درس اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔